ہم نے اپنی گھر کے ونڈو کے لیے کچھ سریے اور کچھ جالی وغیرہ لینی تھی، تو میں اور ابو جان صبح صبح لیاقت پور کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا پڑا تھا، اور یہ ایکسیڈنٹ ایسے ہوا تھا کہ رکشے والا سپیڈ میں جا رہا تھا اور اس سے رکشہ سنبھلا نہیں اور وہ نیچے جا گرا۔ اور ہم حاجی جان مرید کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، کیونکہ ویلڈنگ کا کام وغیرہ یہی کرتا ہے اور سامان کا بھی اسے پتہ چلتا ہے۔ اور حاجی صاحب ہمیں اس دکان پر لے آتے ہیں اور سامان باہر نکلوانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں حاجی صاحب سے کہتا ہوں کہ آج سامان کی پیمائش آپ خود کرو، کیونکہ میں نے دروازوں کی پیمائش کی تھی اور وہ اس سے بڑے نکلے تھے۔ اور دکان والا بھائی صاحب اس سارے سامان کا وزن کرتا ہے جو 21 کلو بنتا ہے، اور یہ سامان اس نے ہمیں 245 روپے کلو دیا تھا۔ اور پھر ہم آ جاتے ہیں اس جالی والی دکان پر، ہم حاجی صاحب کو یہاں سے سارا سامان لے کر دیتے ہیں اور اسے گھر روانہ کر دیتے ہیں۔ تو میرا کزن رفیق اوج سے بھی یہاں آیا ہوا تھا، کیونکہ ان کا ایک مسئلہ تھا اور وہ کہتے تھے کہ ہماری صلح کروا دو۔ اور ابو جی نے کہا کہ ایسا کرو آپ چلے جاؤ، ہم شام کو آ جائیں گے۔ اور ہم ان کی جوس سے خاطر تواضع کرتے ہیں اور انہیں گھر روانہ کر دیتے ہیں۔ اور جب میں گھر آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہماری یہ چاولوں والی زمین بھی بن کر مکمل تیار ہو چکی تھی اور دانی صاحب اس کا معائنہ کر رہے تھے، اور پھر میں اور ابو جان تیاری کرتے ہیں اور اوج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ آج سارا دن تو گرمی بہت تھی، لیکن اب موسم صاف ہو چکا تھا۔ اور لیاقت پور پہنچنے کے بعد ہم کار میں 2000 کا پیٹرول ڈلواتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ اور یہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں اوج شہر۔ اور یہ جو چوک آپ کو نظر آ رہا ہے اسے شہید علی حسن گیلانی کے نام پر اب رکھ دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو علی حسن گیلانی کا ڈیرا بھی دکھاتا ہوں۔ اور رفیق کا گھر اوج سے تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر آگے ہے، اور ہم پہنچ جاتے ہیں رفیق کے گھر۔ اور اس کے گھر پہنچنے کے بعد ہم کار باہر کھڑی کرتے ہیں اور رفیق کو آواز دیتے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ ریس بشیر صاحب کپڑوں سے باہر ہوتے ہیں اور ایک دوپٹہ ہی باندھا ہوا تھا اور 4 پے لے کر آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ رئیس صاحب ایسا کرو آپ یہ دوپٹہ ہی اتار دو۔ اور یہ ہمارے لیے کھانا بھی لے کر آ گئے تھے، ہم نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اور ابو جی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کسی کے گھر نہ جائیں بلکہ ہم کسی مسجد میں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ابو جی نے ایسا کیا کہ دونوں فراقین کو اس مسجد میں اکٹھا کر لیا اور آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ اور یہ باتیں کرتے کرتے ٹائم تقریباً 12 کا ہو چکا تھا اور مجھے نیند بھی بہت زیادہ آ رہی تھی، تو میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ جرگہ کب ختم ہوگا۔ خیر ان دونوں پارٹیوں کا ایک بات پر اتفاق ہو چکا تھا، اور ایک پارٹی نے کہا تھا کہ ہمیں صرف 2 دن کا ٹائم دیں، ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ اور آپ لوگ بھی ساتھ مل کر دعا کریں کہ اللہ کرے ان کی جلدی صلح ہو جائے اور ہم پھر گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا آج کا ولاگ کیسا لگا، اور دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔